السلام علیکم. یہ ناظرین ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کوٹلی میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان یہ میرے والد صاحب ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے ان کو پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے تو میں لے کر نکلنے لگا ہوں. میرا کشمیر کونسل اسٹاف کالونی میں میری رہائش ہے. میں ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر ہوں. جب وہاں سے نکلنے لگا ایک گیٹ پہ گیا, وہاں سے بھی آگے پولیس نے مجھے راستہ نہیں دیا جی کہ راستہ بند ہے, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. دوسرے گیٹ پہ گیا, وہاں سے بھی انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, راستہ نہیں. میں نے ان کو منتیں کی کہ خدا کا واسطہ ہے والد صاحب سیریس ہے, مجھے اسپتال جانے دو. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہائی وے ذریعے جائیں. ہائی وے پر آیا, راستے میں نکل کر جب یہ ایک اوسی اسکیم کی طرف انہوں نے گیٹ لگایا ہوا اسپتال والوں نے, ادھر تالا لگا ہوا. وہاں سے میں نکلا ہوں, جب اسپتال گلی میں آیا ہوں تو یہاں آگے ٹریفک کا رش لگا ہوا تھا. گاڑی میری آدھا گھنٹہ اسپتال نہیں پہنچ سکی. تو جب یہاں اسپتال گیٹ میں پہنچا تو میرے والد صاحب ابھی سانس لے رہے تھے. تو اندر آ کر پہنچے جب تو ڈاکٹر جتنی دیر میں چیک کرتے کرتے اتنی دیر میں ڈیتھ ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بھی یہاں آتے رہے, کبھی لوگوں کی یہ سہولت راستے کی اسپتال کی بند نہیں ہوئی. لیکن آج ہمارا کچہریوں کا سارا راستہ بند کیا ہوا ہے, اور یہ اسپتال کا جو یہ گیٹ پبلک کی مریضوں کی سہولت کے لیے گیا ہوا ہے. لیکن ایم ایس صاحب نے یہ تالا لگوا کے اس کو اپنی نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہے, یہ کس لیے لگوایا ہوا ہے. ظفر ملک نے کیوں لگوایا تھا, ادھر نہ لگواتا اس وقت تو آج یہاں آدھا گھنٹہ ہم یہاں نہ پھنستے. ہو سکتا ہے زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے, لیکن یہ ممکن ایک دل میں یہ ہے کہ اگر وقت پر اسپتال پہنچ جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. یہ جو آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ہاسپٹل میں, آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ میں تو پہلے انتظامیہ اور پولیس کو کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اگر وزیر اعظم آ رہا ہے تو لوگوں کو یہ سہولت ختم کر دیں کہ کوئی بندہ منتیں ڈالے ان کو کہ بھائی مجھے اسپتال جانے دیں تو راستہ بند کر دیں. اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ناظرین, وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کوٹلی عوام پر یہ پہلا تحفہ ہے کوٹلی کی عوام کے لیے. اللہ حافظ.